لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی شریعت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً مکمل کیا ہے۔ حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے احکام کو نازل فرمایا اور ابتدا میں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کا حکم کے طور پر نازل ہوئیں اور بعد میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے دوسرا حکم بھیج کر ان کو منسوخ کر دیا۔ انہی میں سے ایک کی مثال آج ہمارے سامنے ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ خاص طور پر وصیت کے متعلقہ ہیں اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے وصیت کو فرض کر کیا ہے امت مسلمہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ لے، موت حاضر ہو جائے تو اس کے اوپر فرض ہے، کتب فرض ہے، اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کیا؟ ان ترک خیرن، اگر وہ اپنے پیچھے کچھ بھلائی چھوڑ رہا ہے، مرنے والا جس کو موت حاضر ہو گئی ہے وہ اپنے پیچھے کوئی جائیداد، کوئی سامان، کوئی اپنی ضروریات زندگی چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے الوصیہ، وصیت کرنا۔ کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور اپنے اقربا کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمعروف، احسن انداز میں، اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ان کے ذمہ ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے۔ جب تک میراث کے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے تب تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ العمل تھا کہ ہر وہ شخص جو قریب المرگ ہوتا اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنی جائیداد کے بارے میں، اپنے امور کے بارے میں، اپنے پیچھے چھوڑنے والی چیزوں کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ خاندان کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ انتشار پیدا نہ ہو اور آپس ہی کے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے دستے گروبانہ ہو جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے اوپر فرض کر دیا کہ وہ وصیت کرے اور اس کے اندر والدین کو پہلے مقدم رکھا اور پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ آیا۔ اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے بعد میں حکم کو تبدیل کیا اور وراثت کے سارے احکام تدریجاً تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے اور ایک پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا۔ سورہ نساء میں آگے چل کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پھر جب وہ حکم آ گیا تو پھر یہ حکم منسوخ ٹھہرا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے والدین کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں اور بالکل جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں اور دور کے رشتہ داروں کو ابھی بھی بعض مفسرین کے نزدیک یہی حکم لاگو ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے جو وارث جن کے حصے میرے وراثت میں مقرر ہیں ان کے پاس تو ان کا اللہ کا دیا ہوا حکم کے مطابق وراثت پہنچ جائے گی، اور وہ ایسے افراد جو رشتہ داروں میں تو ہیں لیکن وہ ان کے حصے مقرر نہیں ہیں، تو اب بھی لازم ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے لیے وہ اپنی وراثت میں سے یا اپنی جائیداد میں سے ان کے لیے وصیت کر دے۔ خاص طور پر یہ ایسے امور میں بہت زیادہ نفع بخش بات ثابت ہوتی ہے جب ایسے افراد جو بالکل قریبی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا حصہ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احادیث میں بات موجود ہے کہ اگر باپ کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی جو اولاد ہے وہ وراثت میں حقدار نہیں بنتی۔
تو اب ان کے لیے اگر کوئی دادا موجود ہے اور اس کے پوتے اور پوتیاں ہیں تو وہ اگر ان کے لیے اپنی جائیداد میں سے اور وصیت کر جاتا ہے تو جائز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کو بھی جو ہے وہ مخصوص کیا ہے. یعنی اگر آپ کا کل مال ہے اس میں سے 1/3 آپ کسی کے لیے جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. آپ کے 2/3 مال جو ہے وہ وارثوں کے لیے ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ابتداءً یہ حکم دیا کہ ہر مرنے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے وارثوں کے لیے وصیت کر کے جائے, اور ان میں سے سب سے پہلے والدین اور پھر قریبی رشتہ دار اچھے انداز میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کرے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ, اگر کوئی شخص وصیت کو سن لینے کے بعد پھر اس کو تبدیل کر دے. مرنے والا تو مر گیا, سننے والا 1 تھا 2 تھے یا کوئی چاند 1 تھے, اب انہوں نے سن لی, وصیت ان کے پاس پہنچ گئی, پھر انہوں نے اس کو بدل دیا. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ, سن لینے کے بعد انہوں نے وصیت کو بدل دیا. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ, تو اس کا گناہ ان پر ہوگا جنہوں نے وصیت کو بدلا ہے. یعنی جس نے وصیت کی وہ اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو گیا, اس کا معاملہ تو صاف ہو گیا. جنہوں نے بدل دی وصیت ان کو اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے وہ پکڑیں گے. اور ان اللہ سمیع علیم, یقیناً اللہ تو سننے والا ہے, اللہ علم رکھنے والا ہے. اللہ سے یہ بات چھپی نہیں ہوگی کہ کون جو ہے وہ میرے حکموں کے مطابق عمل کر گیا ہے اور کس نے جو ہے وہ آ کر ڈنڈی ماری ہے. لہذا اگر کوئی شخص وصیت سن لینے کے بعد اس کے اندر کوئی رد و بدل کرتا ہے تو اس کو کل اللہ کے ہاں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. فمن خاف من موص جنفا او اثما, پس اگر کوئی شخص ڈرے اس بات سے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ بھول کر یا جان بوجھ کر زیادتی کر رہا ہے. فمن خاف, پس جو شخص ڈرے اس بات سے, من موص, وصیت کرنے والے سے, جنفا او اثما, یعنی وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی کر رہا ہے وہ بندہ جو وصیت کر رہا ہے, یا کسی جو ہے وہ جان بوجھ کر رہا ہے, یا بھولے سے یا نہ چاہتے ہوئے جو ہے اس سے ہو رہا ہے. ایسی صورت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, اگر کوئی شخص اٹھ کر اصلاح کرنے کی غرض سے جو ہے وہ ان کے اندر فیصلہ کرتا ہے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو وصیت کے دوران اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص نے وصیت کے دوران غلط چیز کی وصیت کر دی ہے یا حد سے تجاوز کیا ہے, کیونکہ وصیت 1/3 کی ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا سارا مال جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد اللہ کے راستے میں دے دیا جائے, تو یہ جائز نہیں ہے, بلکہ اپنے مال سے 1/3 دے سکتا ہے. اب جو وراثت کی تقسیم کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ آسان انداز میں اللہ کے حکم کے مطابق اگر اصلاح کرتے ہوئے معاملہ کرتا ہے فلا اثم علیہ, تو ایسے شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام بخشنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کے اوپر جو بھی حکم نازل کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل ہوتی ہے, اور اللہ اپنے بندوں پر کبھی زیادتی نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر احکام کو لاگو کرتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کا ہی اپنا فائدہ ہوتا ہے. لہذا آج کی ان آیات کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہم پر ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے لازم اور مقدم کرے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو امید ہے کہ یہ میرا مال جو پیچھے باقی ہے یا میری ضرورت جو چیزیں باقی ہیں ان کے اندر مجھے کسی کو وصیت کرنا ہے, تو اس کو لازمی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تب سے 2 راتیں نہیں گزری مگر میری وصیت لکھ کر میرے پاس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حکموں کو من و عن تسلیم کیا کرتے تھے, اور آج ہماری کثیر تعداد مسلمانوں کی وصیت سے ہے ہی بے خبر. وصیت ہوتی کیا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے, اور اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ عین اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جو ہے وہ نہیں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سننے سمجھنے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ عمل کی زندگی سے اندر جو ہے گزرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.